پچھلے کچھ دنوں سے فی زمانہ نئے نئے میٹھے انداز میں جو فتنے اور فساد بگاڑ کی باتیں ایک ڈھنگ سے پیش کیے جا رہے ہیں، جو سماج کے اور معاشرے کی بنیادی ضرورتوں کو، بنیاد کو راست نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب اس کی مثال ویلنٹائن ڈے کی شکل میں آئی ہے، جو بہت ہی میٹھے انداز میں ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت ہر کسی کو آزادی دی گئی ہے، لبرٹی دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ لیمیٹیشنز ہیں۔ لبرٹی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے سماج کے بنیادی چیزوں کو بگاڑ کی، فساد کی شکل میں نقصان پہنچے۔ Freedom of expression should be in such a manner that it does not damage the root cause of civil society. ہم آج سے کچھ سال پہلے ایک ایسا ہی میٹھا زہر جو مساوات کی شکل میں، ایکویلٹی کی شکل میں دیا گیا تھا، جسے کمیونزم کے طور پہ جانتے ہیں، یہ مساوات نہیں تھے۔ جو لوگ احساس برتری کو مانتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس نہ کبھی مساوات ہو سکتے ہیں، نہ رہے ہیں۔ یہ ہزاروں سال کی تاریخ گواہ ہے۔ لیکن پھر بھی احساس برتری رکھنے والے لوگ، جو ان کی کتاب تلمود ہے، اس میں یہ سب ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، ایک ایک کر کے وہ موقع اور مناسبت سے وقت کے سامنے لا رہے ہیں۔ کبھی کمیونزم کا زمانہ تھا تو کمیونزم کو لائے اور فیل ہو گیا۔ دنیا دیکھی اور دنیا پرکھی، لوگ بھول بھی گئے۔ انسان مجبور ہے ہر چیز کو، ظلم کو یا اچھی چیز کو سہتا ہے، برداشت کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، لیکن کس کی طرف سے کیا دیا گیا یہ یاد نہیں رکھتا۔ نہ مساوات تھے، نہ کمیونزم میں نہ مساوات آ سکتے ہیں۔ آج یوں میں محبت کے نام کے اوپر جو سماج کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، واٹس ایپ کے اوپر، گوگل کے اوپر، بہت سے سوشل میڈیا میں بہت کچھ باتیں آ رہے ہیں، اور ان سب باتوں کو آرتھوڈاکس کرسچن سے جوڑا جا رہا ہے۔ شاید میں اس بات کو مانتا نہیں۔ اس کے کرتا دھرتا بہت سی مخصوص لوگ ہیں، اور یہ وہی کر رہے ہیں، اور یہ گنے چنے لوگ ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے، اور ان کی کتاب تلمود میں یہ کھل کر واضح صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ سماج میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، سماج میں فساد پیدا کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اگر ہم لوگ آسمانوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیے، سمندر کو اپنے کنٹرول میں کر لیے، ساری زمین کی مخلوق ہمارے کنٹرول میں آئی، تو بھی کوئی چیز ہمارے کنٹرول کی نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے۔ یہ عورت کو بگاڑ کے لیے، فساد کے لیے استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے آج کی ضرورت نہیں ہے، پھر آنے والے زمانے میں بگاڑ کی کوئی دوسری شکل ہو سکتی ہے۔ پچھلے زمانے میں کمیونزم تھا، اب ویلنٹائن ڈے ہے، آنے والے زمانے میں کچھ اور ہو سکتا ہے۔ ان کی ذمہ داری زمین پر فساد پیدا کرنا، انسانوں کو انسانیت سے دور کرنا، انسان میں اور جانور میں فرق نہیں کرنا، یہ ان کے بنیادی اصول ہیں۔ ہندوستان ایک مضبوط سماجی حیثیت رکھنے والا ملک ہے۔ ہندوستان کی ایک اپنی تاریخ رہی ہے۔ انڈین سویلائزیشن اور کلچر ساری دنیا میں مشہور ہے، جس طرح سے گریک سویلائزیشن ہے۔ یہاں پر بھی کچھ کوشش کی جا رہی ہے، جیسے گریک سویلائزیشن اور کلچر کو جو یورپ میں تھا، اور یورپ کو مساوات کے نام پر، کمیونزم کے نام کے اوپر کمزور، برباد اور بگاڑ کی راہ پر ڈال دیا گیا۔ آج کمیونزم کی وجہ سے یورپ والے سوچنے سمجھنے سے بے بہرا ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کو نہ سمجھ سکتے، نہ کمیونزم کو کبھی سمجھے ہیں۔ ان کے لیے، ان کے نظریات کے لیے تلمود کتاب میں لکھے ہوئے ان کے نظریاتی اصول، ضابطوں کے لیے ایک ہی چیز جو قائم و دائم ہے، وہ ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، وہ اسلامک جورسپروڈنس ہے۔ اسلامک جورسپروڈنس میں انسانیت اور اخلاق کو بڑھاوا دیا گیا ہے، سماج میں انصاف کو
اور انصاف کے ساتھ اخلاق کو بڑھاوا دیا گیا ہے. یہ انسانیت اور اخلاق کو بگاڑنے کے ذمہ دار لوگ ہیں جو احساس برتری رکھتے ہیں، تلمود کتاب کو مانتے ہیں. یہ کسی کتاب میں لکھا نہیں گیا ہے، نہ زبور میں ہے، نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ کسی مقدس کتاب میں ہے. اگر میں کہوں تو یہ بیجانہ ہوگا کہ ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جسے بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے، یہ پچھڑے ہوئے جماعت کے لیے، سوشلی اکنامکلی بیکورڈ لوگوں کے لیے ایک مقدس کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے اور فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سماج میں ایسی چیزیں لائی جائے جس سے سماج میں انسانیت اور اخلاق کو فروغ حاصل ہو، نہ کہ سماج میں برائیاں اور بگاڑ پیدا ہو، سماج میں فساد پیدا ہو. عورت ان کا ہتھیار ہے، عورت یہ ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں. یہ ایک مشترکہ تہذیب ہے جو مصر میں اور ہندوستان میں پائی جاتی ہے، جس میں 8 دن کے لیے ناپاکی کی حالت میں عورت کو باہر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے عورت کی بے عزتی ہوتی ہے، اس کے وجود کو نقصان پہنچتا ہے. اور یہ لوگ اس کو عملی طور پہ عمل کرتے ہیں. ان کے پاس عورت کا کوئی نہ مقام ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ وجود ہے. گھر کی عورت کو بھی 8 دن کے لیے باہر ڈال کے بتاتے ہیں کہ یہ ناپاک عورت ہے. یہ عورت کا استعمال ان کے پاس بہت مقدس چیز ہے. عورت سیلز گرل کے لیے نہیں پیدا کی گئی، بزنس مارکیٹنگ کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں پیدا کی گئی. عورت ویلنٹائن ڈے کے لیے نہیں پیدا کی گئی. محبت کو اگر تقسیم کیا جائے تو ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف خلوص ہے. خلوص اور محبت ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، لیکن اسلام خلوص کے ساتھ محبت سکھاتا ہے. ایک محبت وہ ہے جو جنسی جذبات کو جگاتی ہے. جنسی جذبات بھی محبت کی تعریف میں آتے ہیں، اور ویلنٹائن ڈے کے نام کے اوپر جنسی جذبات کو جگا کر بنیادی طور پہ بنیاد پر معاشرے کے سماج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بارے میں ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے جان پڑھے لکھے لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. مجھ پر بھی اور میرے فاضل دوست خواجہ اسلم پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس بات کو قوم و ملت کو بتائیں کہ مساوات جس طریقے سے ناکام ہوا ہے، یہ ویلنٹائن ڈے جسے یوم محبت کہتے ہیں، یہ بھی ایک میٹھا زہر ہے. اس کے زہر کو نہ چکھنے جائیے نہ کھانے جائیے. بس میں اتنا کہتے ہوئے قوم و ملت کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ویلنٹائن ڈے ہمارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے زمین کا. وکیل صاحب نے بہت اچھا ایک ریسرچ کیا ہے، اس پر بہت ساری باتیں کی ہیں. مجھے کہنے کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں وکیل صاحب نے جو اپنی باتوں میں کہا کہ انڈیا میں کلچر اتنا اسٹرانگ ہے، اپنے ویلیوز کو اتنا اچھے رکھے ہیں. یہاں پر بہت سارے برٹشرس آئے، اپنا کلچر یہاں کا نہیں بدل سکے. عربس آئے، یہاں ہندوازم کے اوپر اپنا افیکٹ نہیں ڈال سکے. انہوں اپنا کلچر ابھی بھی مضبوط اسی طرح سے رکھے ہیں. یہ جو ڈیفرنٹ کلچرز کے یہ ہے، یہ زیادہ تر پنپ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے اس کو پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، سیریلز میں، پکچرز میں، میگزینس میں، اس سے یوتھس اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور وہ اس طرح سے ایک کوئی ریلیجیس یہ نہیں سمجھ کر وہ ایک فن کی طرح، ایک عجیب انٹرٹینمنٹ کی طرح ان چیزوں کو لے کر یہ کر رہے ہیں. کہیں روڈ پر ٹھہر کر برتھ ڈے منانا یا ویلنٹائن ڈیز منانا. اور ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پر ہر ایک مذہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے طرح سے اپنے ریلیجیس کا پریچ کریں یا اس کو پروموٹ کریں. ہر کوئی مسلمز بھی کرتے ہیں، ہندوز بھی کرتے ہیں، کرسچنز بھی کرتے ہیں. یہی تو ایک ہندوستان کی خوبی ہے کہ یہاں پر الگ الگ مذہب کے لوگ اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہواروں میں بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں. یہ سبھی بات ٹھیک ہے، لیکن میں جہاں تک اب میرا ویو ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا جو
मज़हब के बारे में प्रीचिंग हो या वो हो, वो मस्जिद तक, अपने घरों तक अगर रखें तो ठीक है, लेकिन अगर ओपन प्लेसेस में हम लोग अगर तुम्हारा मज़हब ख़राब है, हमारा मज़हब ठीक है, ये जो बात होती है, यहाँ से मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, जो डेमोक्रेसी में ये हेल्दी नहीं है। क्योंकि हम एक दूसरे के सेंटिमेंट्स, एक दूसरे के जो जज्बात हैं, जो रिलीजियस उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनका एक दूसरे का हम लिहाज करना चाहिए। हमारे मज़हब के बारे में उन्हें इज़्ज़त होनी चाहिए, उनके मज़हब के बारे में हमें इज़्ज़त होनी चाहिए। और जो भी टीचिंग्स है और प्रीचिंग्स है, वो एक अपने घर में या अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर, और मैं समझता हूँ जितना इस्लाम में जितना सिखाते हैं शायद ही कोई मज़हब में सिखाते होंगे, क्योंकि रोज़ मस्जिद में 5 वक्त नमाज के बाद भी कहीं पर असर के बाद या कहीं मगरिब के बाद हदीसें पढ़ी जाती हैं। जुमा के रोज़ ख़ास खुतबा होता है, फिर इसके बाद अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर रिलीजन की बात की जाती है, ऐसे डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात होती है। और मदरसों में यही तो बचपन से सिखाया जाता है, डिसिप्लिन, इस्लाम क्या सिखाता है, हदीस क्या सिखाती है। तो इससे हमें अपने यूथ्स को सबक लेना चाहिए, जो इस्लाम सिखाता है उस पर फॉलो करना चाहिए। ये ज़रूरी बात है। वकील साहब ने बहुत सारी बातें बहुत ही अच्छे अल्फाजों में रखा है, मैं उनका पहले से भी इज़्ज़त करता हूँ, आज भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को रखा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, शुक्रिया।